دوستو اگر کہانی کا مزہ لینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میری شادی کو ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں جب بھی میں نے اپنے شوہر سے کچھ مانگا تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھائی سے پوچھ کر لاتا ہوں۔ ہر بات میں میرے شوہر اپنے بڑے بھائی کی اجازت لیتے تھے۔ میرا دیور میرے شوہر سے بڑا تھا لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے میرے شوہر کہا کہ ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ماں نے میری شادی کروا دی۔ میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ میرے سسرال کی ساری جائیداد دیور کے نام تھی۔ انہوں نے خود ایک کمپنی بنا رکھی تھی اور میرا شوہر اسی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایک دن میری ساس مجھ سے بولی کہ تم گھر آ چکی ہو تو اپنے دیور کو شادی کے لیے راضی کرو۔ چند دنوں تک میں نے دیور کو شادی کے بارے میں کچھ سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 2 مہینے کے اندر ہی سسرال میں اچھی طرح میں رچ بس گئی تھی۔ میرے سسر نہیں تھے، ان کی جگہ دیور گھر سنبھال رہا تھا۔ میرے دیور مجھ پر کبھی کسی بات کے لیے روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرے دیور کو بخار، زکام اور بخار اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں روزانہ اپنے دیور کے لیے کھانا بنا کر ہسپتال لے جاتی تھی۔ 10 دن کے بعد دیور کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ ہسپتال کے چکر لگانے سے میں بہت تھک گئی تھی۔ گھر میں نوکرانی بھی کام کرتی تھی، لیکن میرے دیور کو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا زیادہ پسند تھا۔ دیور بیمار تھا، اس لیے دفتر نہیں جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر پر ہوتا تھا اور میں سارے دن اس کی خدمت کرتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں دیور کو سوپ پلائی جا رہی تھی۔ دیکھا کہ ان کے جسم میں بہت ہی درد تھا، وہ تھوڑا بھی ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ انہیں سہارا دینے کے بعد ان کا منہ اپنی ساڑی کے پلوں سے صاف کیا۔ جیسے ہی میں نے پلو ہٹایا اور وہ مجھے الگ ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ دیور کی بیماری کے دوران دن بھر میں ان کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ میری دیکھ بھال سے دیور اتنے متاثر ہوئے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا چاہیے، جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں دلوا دوں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک نیا سونے کا ہار دیکھا تھا، اسے لینے کی میری بہت خواہش تھی، لیکن میرے شوہر نے پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تمہیں وہ ہار پسند آیا تھا تو تم مجھے بتا دیتی، میں اسی وقت تمہیں لے دیتا۔ پھر انہوں نے فوراً اپنا کارڈ مجھے دیا اور کہا کہ شام کو جا کر خرید کر لے آنا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ جب میں وہ ہار لے کر گھر واپس آئی تو میرے شوہر حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ بھائی نے مجھے کبھی اتنی مہنگی شاپنگ نہیں کرائی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے تمہیں اتنی بڑی رقم کیسے دے دی۔ کچھ دن بعد کمپنی کی ایک اہم میٹنگ دوسرے شہر میں ہوئی۔ میرے دیور نے میری شادی شدہ زندگی کو تھوڑا سا وقت ملا